اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جو اس سے پہلی میں نے ویڈیو بنائی تھی، میں نے بخاری شریف باب ہے حج کے مسائل، پیج نمبر ہے 574، اس کے اوپر سے یہ واقعہ میں نے بیان کیا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک چیز کے اوپر اختلافات پیدا ہو گئے۔ اب قرآن پاک میں وہ چیز موجود ہے۔ میں ایک دفعہ پھر وہ واقعہ بیان کر دیتا ہوں۔ ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے حجاج بن محمد اور نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے، ان سے عمر بن مرہ نے، ان سے سعید بن مسیب نے کہ جب حضرت عثمان اور حضرت علی علیہ السلام عفان آئے تو ان میں باہم تمتع کے سلسلے میں اختلاف ہوا، تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس سے آپ کیوں روک رہے ہو؟ اس پر عثمان نے فرمایا کہ مجھے اپنے حال پر رہنے دو۔ یہ دیکھ کر حضرت علی علیہ السلام نے حج اور عمرہ دونوں کو احرام ایک ساتھ باندھا۔ اب نیچے تشریح بھی ہے۔ عفان ایک مقام ہے کہ مکہ سے 32 میل پر یہاں کے تربوز مشہور ہیں۔ آج وسلم نے گو خود تمتع نہیں کیا تھا مگر دوسرے لوگوں کو اس کا حکم دیا تو گویا خود کیا۔ یہاں یہ اعتراض ہوتا ہے کہ بحث تو تمتع میں تھی تو پھر حضرت علیہ السلام نے قران کیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ جواب یہ ہے کہ قران اور تمتع دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ حضرت عثمان دونوں کو ناجائز سمجھتے تھے۔ عجیب بات ہے کہ قرآن شریف میں صاف یہ موجود ہے کہ تمتع کرنا ہے، اور احادیث سیاستہ میں موجود ہے کہ تمتع کرتے تھے تمام صحابہ، جن سے یہ بات ہوتا ہے کہ حضرت نے تمتع کا حکم دیا، اور متعدد صحابہ کے احادیث روایات موجود ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمتع کا حکم دیا۔ پھر ان صاحبوں کا ان سے منع کرنا سمجھ میں نہیں آتا۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ جس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا، حضرت عثمان اس کو ناجائز سمجھتے تھے۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ وہ نبی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن پاک میں آیت نازل کرتی ہے کہ میرا یہ نبی، اور وہ تو اپنی خواہش نفس سے بولتا ہی نہیں بلکہ وہ تو وہی ہوتی ہے جو اس پر کی جاتی ہے۔ سپارہ نمبر 27 ہے، سورہ نجم، آیت نمبر 3 اور 4۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں، جو ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر بولتے نہیں ہیں، وہ تمتع کرنے کا حکم دے رہے ہیں، وہ حضرت عثمان جو ہے اس کو ناجائز سمجھتے ہیں۔ تو اب آپ بتائیں کہ ہم ان کو کس طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا یہ جو فعل ہے یہ جائز ہے؟ اب آپ خدا را اپنے ایمان کو حاضر ناظر جان کے بتائیں کہ حضرت علی علیہ السلام جو ہے وہ سنت رسول کے اوپر عمل کر رہے ہیں، اور حضرت عثمان جو ہے وہ سنت رسول کے خلاف عمل کر رہے ہیں۔ آپ بتائیں آپ کس کا ساتھ دیں گے؟ اب یہ تو صرف ایک واقعہ ہے نا جو میں نے آپ کی کتابوں میں سے پڑھ کے سنایا، اس طرح سے کئی اور واقعات ہیں۔ آپ خود حضرت عمر کا، حضرت عثمان کا اگر آپ دور پڑھیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ انہوں نے اپنے دور میں کیا کیا انہوں نے نہیں کیا۔ بیت المال کے دروازے انہوں نے اپنے رشتہ داروں کے اوپر کھول دیے تھے، اپنے رشتہ داروں کو اتنا دولت سے نوازا کہ باقی جتنے صحابہ تھے وہ سڑکوں کے اوپر آ گئے تھے۔ وہ جیسے ہم احتجاج کرتے ہیں، انہوں نے آ کر احتجاج شروع کیا کہ حضرت عثمان تم کیا کر رہے ہو؟ تم بیت المال اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر رہے ہو۔ تو پھر اگر آپ حضرت عثمان کا دور پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کا جو ہے نا ایک دفعہ آپ پریشان ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کے جو مولوی حضرات ہیں وہ آپ کو چیزیں نہیں بتاتے۔ تو آپ خود ان چیزوں کو پڑھیں اور پھر اپنے عقل کے مطابق آپ فیصلہ کریں کہ کیا ہم اہل تشیع جو ہیں یہ غلط بات کہتے ہیں۔ حضرت عثمان کا دور آپ اگر کسی بھی اپنے پڑھے لکھے مولوی سے پوچھیں گے نا تو وہ میرے خیال میں آپ کو نہیں بتائے گا، میں آپ کو بالکل گارنٹی دے رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، وہ نہیں بتائے گا۔ اگر آپ خود کتاب لے لیں جس میں تمام حضرات کے دور موجود ہو، اگر وہ آپ پڑھیں
تو حضرت عثمان کا دور آپ کو جو ہے نا ایک دفعہ پریشان کر دے گا کہ انہوں نے اپنے دور میں کیا کیا انہوں نے جو ہے نا ماشاءاللہ کام کیے ہیں کہ بیت المال اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا، جسی وجہ سے اور بھی انہوں نے بہت یعنی کہ کسی اس بندے کو جو ہے جو وہ مسجد کا امام بنا دیا جو شراب پیتا تھا، پھر وہ شراب کی حالت میں نشے کی دھت نشے میں وہ آیا صبح سے اس نے جو ہے وہ 2 رکعت نماز پڑھنی تھی، اس نے 4 رکعت نماز پڑھا دی۔ تو جب صحابہ جو اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے ان کو پتہ چلا یہ تو شراب میں مست ہے، تو انہوں نے جب حضرت عثمان کو بتایا تو انہوں نے اس کے اوپر کوئی حکم جاری نہیں کیا کیونکہ ان کا اپنا رشتہ دار تھا۔ تو خدا را آپ جو ہے خود اپنی کتابوں کو پڑھیں۔ میں کبھی بھی نہیں آپ کو کہوں گا کہ آپ اہل تشیع کی کتابیں پڑھیں، اپنی کتابیں پڑھیں، اور پھر ان کتابوں میں ان اصحاب نے کیا 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 ہے وہ آپ خود اپنی آنکھوں سے پڑھیں گے، تو تب آپ کو جا کے معلوم ہوگا کہ بھائی ہم اہل تشیع جو ہیں ہم یہ باتیں اپنی طرف سے نہیں کرتے۔ میں نے آپ کو واقعہ کرتاس پڑھ کے سنایا جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ٹائم تھا، بستر موت پہ وہ آپ لیٹے ہوئے تھے، آپ نے کہا میرے صحابہ مجھے کاغذ اور قلم دوات دو، میں آپ کو ایک ایسی چیز لکھ دوں کہ آپ گمراہ نہیں ہوگے۔ حضرت عمر نے دینے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے قرآن پاک کافی ہے۔ صحابہ آپس میں جھگڑنے لگے، 2 گروہ بن گئے، ایک گروہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے لگا اور ایک گروہ حضرت عمر کا ساتھ دینے لگا۔ تو آپ یہ اندازہ لگائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت بکر صدیق کے دربار میں گئی اور کہا کہ میرے بابا کی جتنی جائیداد اس کی وارث میں ہوں وہ میرے حوالے کرو۔ حضرت بکر نے انکار کر دیا۔ اب آپ بتائیں نا کہ ہم کیا کریں، ہم اہل تشیع کیا کریں؟ ہمارا کام ہے آپ کو بتانا اور آپ کا کام ہے اس کے اوپر تحقیق کرنا۔ اگر یہ چیزیں آپ کی کتاب میں موجود نہ ہوں، آپ خود اندازہ لگائیں نا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی اور وہ اپنے بابا کا حق مانگنے کے لیے گئی، اپنا حق مانگنے کے لیے گئی تو ان کو خالی واپس توڑ دیا گیا۔ اور جو وہ بیان کرتے ہیں حضرت بکر صدیق کے پیغمبروں کا کوئی وارث نہیں ہوتا، تو خدا را آپ عقل استعمال کیا کریں۔ باقی جتنے پیغمبر گزرے ہیں ان کی وارث ان کی اولاد تھی، اور قرآن پاک بھی یہی حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی بندہ چلا جائے تو اس کی جو وراثت ہوتی ہے وہ اولاد کے حصے میں آتی ہے۔ صرف یہ قانون قرآن پاک میں آپ کہیں جگہ بھی یہ آپ حکم نہیں دکھا سکتے، یہ صرف اور صرف حضرت بکر صدیق کے جو ہے الفاظ ہیں کہ جب مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو ہمارا جو ہے کوئی وارث نہیں ہوتا، یہ جو ہے یہ غریبوں کا ہوتا ہے، اور کیوں نہیں اس کا حدیث کرنے والا اور کیوں نہیں سامنے آیا؟ اور یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھی کہ میرے بعد میری بیٹی جائے گی۔ بہتر تو یہ ہوتا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے اپنی بیٹی کو بتاتا کہ بیٹا میں پیغمبر ہوں، اللہ کا نبی ہوں، میری جائیداد جو ہے نا تو اس میں تم وارث نہیں ہو۔ تو یہ اتنے مسئلے مسائل ہی نہ بن دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے اپنی بیٹی کو بتانے کی بجائے، اپنے داماد کو بتانے کی بجائے، اپنے جو قریب ساتھی تھے ان کو بتانے کی بجائے، اپنی بیویوں کی بتانے کی بجائے حضرت بکر صدیق کو صرف کیوں بتایا؟ اور یہ بالکل یہ دیکھیں، جو کام بھی قرآن پاک کی مخالفت کرتا ہو، جو حکم قرآن پاک کی مخالفت کرتا ہو، ہم اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہی نہیں مانتے۔ فرض کریں اگر ایک کتاب میں آپ یہ حکم پڑھتے ہیں جو قرآن پاک میں اس حکم کو رد کر رہا ہے، تو وہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذات کا حکم نہیں ہے، وہ کسی نے اپنی طرف سے من گھڑت بنا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھوپ دیا ہے۔ اس لیے ہمارے جتنے ہمارے امام ہیں 14 رسول اللہ وسلم کی ذات ہیں، آپ یہ دیکھیں ہمارا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے حکم دیا ہے، حضرت علیہ السلام نے وہی حکم دیا ہے، حضرت امام حسن علیہ السلام نے وہی حکم دیا، حضرت امام حسین علیہ السلام نے وہی حکم دیا ہے۔ آپ ایک بھی واقعہ ہمیں ثابت نہیں کر سکتے کسی کتاب میں بھی کہ ہمارے جو آخری امام ہیں یا جو ہمارے 11ویں امام ہیں، نعوذ باللہ انہوں نے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حکم کی مخالفت کی ہو، یا ہمارے کسی چھٹے امام نے یا 7ویں امام نے، کسی بھی امام کا آپ یہ ہمیں نہیں بتا سکتے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے حکم دیا ہے، پہلے امام نے بھی وہی دیا ہے، چھٹے امام نے بھی وہی دیا ہے، 7ویں امام نے بھی وہی دیا ہے،
اور 8ویں امام نے بھی وہی دیا ہے. اور انہی پاک ہستیوں نے ہمیں بتایا کہ جو ہمارا حکم آپ کسی کتاب میں پڑھو، اگر ہمارا حکم قرآن پاک کی مخالفت کر رہا ہے تو وہ ہمارا حکم نہیں ہے، بلکہ وہ ہمارے دشمنوں نے اپنی طرف سے بنا کے ہمارے نام کے اوپر لگا دیا ہے. اب اس سے اور بتائیں کہ کیا بات ہو سکتی ہے. تو یہ دیکھیں آپ کے جتنے بھی ہیں وہ ماشاءاللہ وہ قرآن پاک کے جو خلاف عمل کر رہے ہیں. حضرت عمر کا جو ہے یہ 3 طلاقوں کا بیان جو ہے، 3 طلاقوں کو ایک ہی 3 طلاقیں قرار دیں، یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ پتہ نہیں کتنے گھر اجڑ گئے ہیں. قرآن پاک کہتا ہے 3 طلاقیں جو ہیں وہ 1 طلاق گنی جائے. اگر مثلا غصے کی حالت میں کوئی بندہ وہ طلاق دیتا ہے اپنی بیوی کو، طلاق ہی نہیں ہوتی. لیکن حضرت عمر نے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہی رہا، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں یہی رہا، حضرت عمر کے پہلے دور میں بھی یہی رہا، لیکن آخری دور میں انہوں نے اس کو 3 طلاقیں قرار دی. تو آج تک اہل سنت جماعت جو ہے وہ پریشان ہے. مگر کوئی بندہ غصے میں آتا ہے، گھر میں کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے طلاق طلاق طلاق، تو وہ بیوی کو طلاق ہوگی. لیکن الحمدللہ ہمارے مذہب میں یہ طلاق نہیں ہوتی. طلاق وہی ہوتی ہے جو سکون سے 3 بار ٹھہر ٹھہر کی دی جائے اور گواہ بھی موجود ہے، اس کو ہم طلاق مانتے ہیں. تو خدا را آپ اپنی کتابیں پڑھیں اور اس کے بعد ہمارے اوپر آپ غصہ کریں اور ہمارے اوپر بہتان بنائیں. یہ اس کے بعد ہم جو ہے ناراض نہیں ہوں گے. خواہ مخواہ اپنے مولوی کی باتیں سن کے عجیب و غریب باتیں وہ ہمارے اوپر بہتان لگاتے ہیں، ہم اپنی طرف سے کہتے ہیں. ہم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، ہم آپ کی کتابوں سے ثابت کر رہے ہیں. انشاءاللہ ٹائم ختم ہو گیا. میں نیکسٹ ویڈیو بنا کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. خدا حافظ.